سورہ واقعہ میں کہا نا، سورہ واقعہ میں 75 نمبر آیت میں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی، اسپیس ٹائم کا کرویچر واپس آ جائے گا۔ دنیا میں کون سا مسلمان ایسا ہے جس نے سائنس اور سورہ کہف اکٹھی پڑھی اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بلیک ہول بتا دیا تھا؟ ذوالقرنین نے اپنا ایک سفر شروع کیا، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جہاں سورج کالے کیچڑ میں غروب ہو رہا تھا۔ وہاں پر ذوالقرنین نے کسی قسم کے کوئی لوگ دیکھے اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ایک چوائس دی کہ انہیں سزا دے دیں یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کہ اگر تم جان لو 76 نمبر آیت میں کہ میں جو یہ قسم اٹھا رہا ہوں یہ کتنی بڑی قسم ہے، سمجھ رہے ہیں کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نجوم جہاں پہ گر رہے ہیں۔ سمجھ لیں کہ یہ ستارہ جو ہے نا، سمجھ کے لیں، اب ہمیں سائنس نے بھی بتا دیا کہ ستارہ، اور قرآن پاک نے بھی بتایا ہے بالکل اسی طریقے سے پے در پے بتایا ستاروں کی کہ کیا حالات۔ سورہ واقعہ میں کہا نا، سورہ واقعہ میں 75 نمبر آیت میں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی، اسپیس ٹائم کا کرویچر واپس آ جائے گا۔ دنیا میں کون سا مسلمان ایسا ہے جس نے سائنس اور سورہ کہف اکٹھی پڑھی اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بلیک ہول بتا دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ٹریجیکٹری کیسے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ستارہ نیچے گرے گا ہی گرے گا۔ یہ اتنا آسان ہے اگر قرآن کے تھرو اور سیرہ کے تھرو ہم مسلمان بچوں کو لینز لگا دیں گے کیسے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم ساحل عظیم سے تاریخ کے سب سے بڑے اور مستقبل کے سب سے میسٹیریس فینومنا کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل یوتھ وائب سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی قرآن اور سائنس سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ تو میں آپ کو نا ایک طریقے سے بتاتا ہوں، جس طرح سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، یہ میں آپ کو ڈائیگرام بنا کے بتاتا ہوں اسپیس ٹائم کیا ہے۔ جو ہماری اسپیس ٹائم ہے نا، وہ یہ کوئی ایک سیلیسٹیل باڈی ہوتی ہے، کوئی بھی ایک سیارہ ہے، ستارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ایک سیکنڈ کے لیے ستارہ ہی سمجھیں کیونکہ میں سورہ واقعہ پہ آنے لگا ہوں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری نشانی ہمیں بتا دی ہے۔ جب ایک ستارہ یا کوئی بھی ایک سیلیسٹیل باڈی اسپیس ٹائم کے اوپر، یہ اسپیس ٹائم ہے، اس کے اوپر اپنا وزن ڈالتی ہے تو یہ جو کرویچر بنتا ہے نا، یہ کرویچر باقی کی تمام تر چیزوں کو اس کی طرف پل کرتا ہے، اس کو ہم گریوٹی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ میں یہ 2 ڈائمینشنل پکچر بنا رہا ہوں، اصل میں تو یہ ملٹی ڈائمینشنل کرویچر ہوتا ہے۔ اب سمجھ لیں کہ یہ ستارہ جو ہے نا، سمجھ کے لیں، اب ہمیں سائنس نے بھی بتا دیا کہ ستارہ، اور قرآن پاک نے بھی بتایا ہے بالکل اسی طریقے سے پے در پے بتایا ستاروں کی کہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ تو ستارہ جب اپنا ویٹ، اپنا میس بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے اندر ایک خاص ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کی جو ہے نا ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے۔ اب میں اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں، میں انگریزی ذرا کم استعمال کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو جیسے ہی اس کا وزن اب بڑھنا شروع ہو جائے گا تو یہ اس کے کرویچر کو اور یہاں سے لے کے یہاں پہ لے آئے گا، ستارہ اب ادھر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے کرتے کرتے یہ ادھر، جیسے اس کا ویٹ اور بڑھنا شروع ہوگا، اس کا میس ایکیومولیٹ ہونا شروع ہوگا، اس کو ہم بلیک ہول بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بلیک ہول یہ نہیں ہے۔ سائنس جتنا مرضی ترقی کر لے، قرآن پاک نے اس کو کس طریقے سے بتایا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ یہ غور سے دیکھیں اب آپ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں کہا نا، سورہ واقعہ میں 75 نمبر آیت میں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی۔ یہاں پہ ستارہ آ چکا ہے اب اپنا ویٹ میکسیمم گین کر کے۔ مسئلہ ہے سائنس یہاں پہ دیکھ سکتی ہے نا، اب یہاں پہ تو اتنی زیادہ میکسیمم پل ہوتی ہے اس کی گریوٹی کی کہ لائٹ بھی آگے نہیں جا سکتی۔ لائٹ بھی جتنی نکلتی ہے ستارے سے واپس کھینچ لی جاتی ہے، اتنی زیادہ کھینچ ہے اس کی، کشش ہے اس کی۔ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے وہ بلیک ہول جو کہ ہمیں تصویروں میں نظر آ رہا ہے، یہ ہے وہ بلیک ہول۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا کہ ستارے کے ختم ہونے کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ستاروں کے گرنے کی جگہ۔ اور سمجھیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بڑے آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ ستارہ جہاں پہ بھسم ہو جاتا ہے، یا ستارہ اپنی
جو مٹیریل ہے وہ بالکل ڈسپرس ہو جاتا ہے اس کا. ایسا کسی بھی قسم کا قرآن پاک بالکل پوری طریقے سے آ رہی ہے. ہم جہاں سے بھی دیکھیں گے ہمیں یہی نظر آئے گا. یہ اللہ حصہ تو یہ ستارہ تو نظر آ ہی نہیں رہا. ستارہ تو اصل میں اپنی حیثیت میں موجود ہے مگر ہمیں نہیں نظر آ سکتا. جدھر سے بھی دیکھیں گے آپ, جس مرضی اینگل سے دیکھیں گے, کیونکہ یہ بھی تو خیر 2 ڈائمینشنل پکچر ہے نا, اس کو آپ ملٹی ڈائمینشنل بھی دیکھیں گے تو ستارہ کہیں چلا گیا ہے. یہ پورا کا پورا اس نے یہ کرو بنا دیا ہوا ہے. اور اگر یہ کرو نہ بناتا, فار ایگزامپل یہ ستارہ ختم ہو جاتا, یہاں سے ختم ہو گیا, تباہ ہو گیا, ریزہ ہو گیا, تو اسپیس ٹائم کا کرویچر واپس آ جائے گا. اصل میں تو ایسے نہیں آ رہا, کیونکہ یہ بلیک ہول ہمیں بتا رہا ہے کہ ستارہ اپنی پوری کی پوری ویٹ کے ساتھ موجود ہے ادھر. اب اور سمجھیں, اس کا مطلب ہے کہ کوئی سوراخ نہیں ہوا, بینڈ ہوا ہے کچھ. یہ اسپیس ٹائم اتنا میکسیمم بینڈ ہو گیا. اب یہاں پہ جتنے بھی یہ سورۃ طلاق کی تفسیر غور سے سمجھیں, یہ جتنے بھی ریلمز کراس کر رہا ہے, یہ سورہ ملک بتا رہی ہے ہمیں کہ یہ تمام تر سماوات کو کراس کرتا ہوا نیچے تک جا رہا ہے. کہاں پہ جا رہا ہے ہمیں بھی نہیں پتا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم جان لو 76 نمبر آیت میں کہ میں جو یہ قسم اٹھا رہا ہوں یہ کتنی بڑی قسم ہے. سمجھ رہے ہیں کہ فلا اقسم بمواقع النجوم, کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نجوم جہاں پہ گر رہے ہیں. میں قسم اٹھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے گر جاتے ہیں. یہ وہ ہمارا والا آسمان ہے, یہ ہمارا جہان ہے, یہ دوسرا ہے, یہ تیسرا ہے, یہ چوتھا ہے, اور پتہ نہیں کدھر تک جائے گا یہ. اب یہ جتنے بھی جہان یہاں سے راستے کھل رہے ہیں ادھر آنے کے, یہ اس ستارے نے یہ پورا کا پورا ڈور وے اوپن کر دیا ہوا. سمجھ رہے ہیں, یہ اسپیس ٹائم کے تھرو ایک سٹار کی ٹریجیکٹری جو اپنے حجم کو کی پیک پہ پہنچ جاتا ہے, اس کو میگنیٹار بولیں یا جو بھی بولیں اس وقت, جو اپنی کشش کی پیک پہ آتا ہے اور ہر چیز سک ان کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اصل میں بھی یہ ریوالو کر رہا ہے, کس نہ کس جگہ پہ گھوم رہا ہے. اب وہ کدھر کس ڈائمینشن میں گھوم رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا, کیونکہ ہمیں تو جو ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے, ہمیں جب بھی دیکھیں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گا, جس کو آپ تصویروں میں پکچرز میں بلیک ہول نہیں دیکھتے. وہ جو بلیک ہول کی تصویر کو نظر آتی ہے نا, یہ والی جو آنکھ سی بنی ہوتی ہے, وہ ہمیں بس یہ اوپر سے یہ نظر آ رہا ہے. بس ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ستارہ کدھر گیا ہے اور کن آسمانوں کو, کن سماوات کو کراس کر کے نیچے تک لٹک گیا ہے. ٹھیک ہے, سو اللہ تعالیٰ جب سورہ واقعہ میں کہتے ہیں نا کہ اگر تم جان لو, تو یہ نہیں کہتے کہ تم جان نہیں سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ یہ تمہارے بس کی بات ہے, تم نہیں جان سکتے. ہم نے کم ہی بتایا. روح کے بارے میں اسی موضوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا یہودیوں کو کہ یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں, سورہ کہف سے ایک سورت پیچھے پہلا سوال تو یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, ان کو کہہ دو کہ روح اللہ ہی کا امر ہے, اور اس کے بارے میں کام ہی بتایا میں نے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم جان لو تو یہ بہت بڑی چیز ہے. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تخصیص بتائی ہے کہ بس یہاں پہ میں تمہاری علم کی یہاں پہ میں نے ایک کیپ لگا دی ہوئی, اس کے اوپر نہیں جاؤ گے, یہ میں نے بتانا ہی نہیں. مگر ستاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں بتاؤں گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لو کا سیکھا گیا, اگر تم جان لو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے چانس کہ ہم یہ جان سکتے ہیں, یا جان چکے تھے کسی ٹائم پہ, یا پھر جان لیں گے کبھی. اور اسی طریقے سے سورہ قرآن میں ایک اور کئی جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ الاؤنس کا ہنٹ دیا ہوا ہے. سورہ غافر آئی تھنک, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو قوت لگاؤ, اوپر آ کے دیکھ لو, اوپر آسمانوں میں آ کے دیکھ لو. پہلے آسمان نہیں, دوسرے میں آؤ, تیسرے میں آؤ, چوتھے میں آ کے دیکھ لو, تمہیں پتہ چل جائے گا سلطانی کس کی ہے, کون ہے اصل میں کرتا دھرتا پوری کائنات کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی الاؤنس اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آ سکتے ہو تو آ کے دیکھ لو, تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سلطانی کس کی ہے. کہ آ سکیں گے ہم, کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہوگی انسانوں کے پاس, یا کسی دور میں رہی ہے یا آئے گی, کہ جس میں ہم یہ والے آسمان کو کراس کرنے کی کیپیبلٹی شاید رکھ سکیں. اب یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹائم پہ رہی ہے, اور وہ سائنس اور فزکس کے لاز کے تھرو نہیں رہی, مگر وہ رہی ہے. وہ جس بھی ٹیکنالوجی کے تھرو یہ پورا کا پورا سسٹم اسٹیبلش کیا گیا ہے,
ڈسکور کیا جائے گا وہ پہلے نوح کے ٹائم پہ، ادریس کے ٹائم پہ، ذوالقرنین کے ٹائم پہ، اور پھر کیا پتہ دجال کے ٹائم پہ، کیونکہ لگ تو ایسے ہی رہا ہے. اب اس کے تھرو میں آسان کر کے آپ کو بتا دوں، معراج کی جو حدیث ہے نا، اس میں پہلے آسمان کے اوپر آدم علیہ السلام کی ملاقات ہونا، دوسرے آسمان کے اوپر باقی کے تمام انبیاء کی اپنی اپنی لسٹ ہے، چوتھے آسمان کے اوپر ادریس کے ساتھ ملاقات، چھٹے آسمان کے اوپر موسیٰ، ساتویں آسمان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام. یہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام سے ملاقات کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، یہ کہیں نہ کہیں پہ تو موجود ہیں. تو سورۃ طلاق پوری طریقے سے اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ہر جگہ کے اوپر اسی کائنات کے اندر الگ الگ سماوات میں یہ تمام لائف ایگزسٹ کر رہی ہے. دنیا میں کون سا مسلمان ایسا ہے جس نے سائنس اور سورہ کہف اکٹھی پڑھی اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بلیک ہول بتا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ٹریجیکٹری کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ستارہ نیچے گرے گا ہی گرے گا، اور ابھی تک سائنس کو پتہ نہیں بلیک ہول میں کیا ہے. اور قرآن نے واقعہ میں بتایا نا، قسم اٹھائی ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی قسم نہیں ہے. بالکل، اللہ اکبر. کہ اس سے بڑی کا مطلب کیا ہے کہ وہ ستارہ اس جگہ سے ڈراپ ہو کے کسی اور سے آسمان میں گر رہا ہے، کیونکہ آسمان تو سفیریکل فلیٹ نہیں، تو اپنا صفیت چھوڑتا ہے اور اگلے آسمان میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور وہ واقعی میں ہول بن جاتا ہے. آئرونیکلی اب کہیں جا کے اس کو بلیک ہول بولا سائنس نہیں، ورنہ ہم عین حمیہ بولے جا رہے ہیں. بالکل بالکل. عین حمیہ کی عربی اصل میں بلیک ہول ہی ہے. حمیہ از بلیک مارٹ، عین از آنکھ. Okay, so the question is, that's not the point. The point is, Quran was talking to the Nobel Prize winners. Quran was speaking to it. اسی وجہ سے جتنے بھی astronomers ہیں نا، ان سب کو پتا ہے کہ ان کے ڈیڈی اصل میں مسلمان ہیں، جنہوں نے اصل میں جسٹ لگائی تھی پہلی. اب میں نے خدا کی قسم خود پڑھا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے، ترجمہ میں لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کے دل کا وہ حصہ جہاں پہ قرآن نازل ہوتا ہے، اس کی قسم اٹھاتا ہوں. کہیں پہ یہ کیسے میں اب کسی پاکستانی یوتھ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ یہاں پہ نا تھوڑا سا عربی سیکھ لے تو نہیں ضرورت پڑے گی ان چیزوں کی. یہ اتنا آسان ہے اگر قرآن کے تھرو اور سیرہ کے تھرو ہم مسلمان بچوں کو لینز لگا دیں گے. کیسے؟ میں کوئی مثال دیتا ہوں. عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ اذا شمس کنورت، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آسمان میں سے سب سے بڑا آگ کا گولا یہ بجھے گا کیسے؟ ہاؤ از دس گونا گو ڈارک؟ عبداللہ بن عباس نے کہا اپنی پگڑی اتار، پگڑی لی، پگڑی کھولی اور پگڑی رول کرنا شروع کر دی. ابھی جو بھی دیکھ رہے ہیں گوگل کریں کہ ایک سٹار جب اپنی ڈیتھ پہ ہوتا ہے وہ اس کی شکل کیا ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ دا ٹرن آف دا ٹربن ایگزیکٹ اسی طرح اسپائرل ہو کے اپنی سملیرٹی کی طرف موو کرتا ہے. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرین صحابی وہ والے فینومینا کو بتا رہا ہے جو آج ہم صرف تھیورائز کر رہے ہیں. obviously this is the epitome of physics. This is the epitome of physics. So قرآن پاک میں ایک کتاب ہے آپ کو اسی پوڈ کاسٹ میں بھیجوں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہ خالی باتیں. ڈاکٹر فاضلی کی کتاب ہے یہ الٹیمیٹ قرآنک میتھمیٹکس کے اوپر. آپ اس کتاب کی خالی انڈیکس سے پتہ چل رہے ہیں کہ سر اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنی ضروری ہے. اور وہ کس چیز کی کتاب ہے؟ اس میتھمیٹکس کی جو قرآن میں ہوئی ہے. قرآن جس کے اوپر ہے it is so basic کہ مجھے بتاتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے کہ قرآن پاک کی میتھمیٹکس از دا اپیٹمی آف گوزین پرائم. اب ڈسکور ہوئے 80s میں، اب ڈسکور ہوئے، اور حروف مقطعات گوزین پرائم کی ٹیبل کے اوپر لاکڈ ہے. اس ٹیبل کو دیکھیں پڑھیں تو کو پتہ چلتا ہے کہ الف لام میم کے بعد اگلے حروف مقطعات قرآن میں کدھر ہیں. Imagine you think this is a small matter? This is as big as it gets in terms of the challenge of Allah Azza wa Jalla. جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر ایسی کوئی آیت ہے تو بنا کے لے کے ہم سمجھ رہے تھے وہ اقبال کی شاعری کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا بھی گیا، آپ کو بھی مجھے بھی بتایا گیا. حالانکہ وہ میتھمیٹکس کی بات ہو رہی ہے کہ ڈو یو ایون نو دا کوڈ جس میں نے کیا ہے. تم اس طرح کوڈنگ کر سکتے پوری یونیورس کی کتاب میں کر کے دکھاؤ پوری یونیورس کو ایک کتاب کے اندر کوڈ یا ایک آیت کے اندر کوڈ. مجھے بھی بتاؤ کس چیز کا کوڈ کیا ہے، کتنا بڑا فینومینا تم نے کوڈ کیا ہے. سو میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں کہتا ہوں نا قرآن کے تھرو فزکس کو اور میتھمیٹکس کو اپروچ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ بن عباس، علی بن ابی طالب کے ٹریک پہ بچے کیمبرج اور ہارورڈ میں اپنی ہارورڈ کو اور کیمبرج کو ریسرچ لیب کی طرف، قرآن کی ریسرچ لیب ہے
وہ کانفیڈنس تو دے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم بھی دے رہے تھے کہ ٹائم پہ وہ ہمارے پاس آ رہے تھے، اب وہ دے ہم ان کے پاس چل جاتے ہیں، مقصد لیکن قرآن. کہ آخر کون تھے ذوالقرنین؟ انہوں نے کس جگہ پر سورج کو کیچڑ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا؟ انہوں نے کہاں کے لوگوں کو سورج سے بچ پانے کی سکت نہ رکھتے ہوئے دیکھا تھا؟ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں قوت و طاقت عطا کی تھی اور انہیں ہر چیز کے ریسورسز دے دیے تھے. ذوالقرنین نے اپنا ایک سفر شروع کیا، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جہاں سورج کالے کیچڑ میں غروب ہو رہا تھا. وہاں پر ذوالقرنین نے کسی قسم کے کوئی لوگ دیکھے اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ایک چوائس دی کہ انہیں سزا دے دیں یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ تمہاری مرضی ہے. اس پر ذوالقرنین کہتے ہیں کہ جو بھی غلط کرے گا میں اسے سزا دوں گا، اور جب وہ اللہ کی طرف واپس جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے عذاب ہی دے گا. لیکن ان میں جس نے بھی نیک کام کیے ہوں گے اس کے لیے ہر طرف آسانی ہے، میرے سامنے بھی اور اللہ کے پاس بھی. اس کے بعد پھر ذوالقرنین ایک اور سفر پر نکلتے ہیں اور اس مرتبہ وہ سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچتے ہیں. اب یہاں بھی وہ کسی قسم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہاں ایک عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ ذوالقرنین دیکھتے ہیں کہ سورج اور ان لوگوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی بچاؤ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. وہ لوگ سورج سے بچ نہیں پا رہے ہوتے. اس کے بعد ذوالقرنین ایک تیسرے سفر پر نکلتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دو رکاوٹوں کے درمیان پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ بھی انہیں کچھ لوگ ملتے ہیں کہ جو بڑی مشکل سے ذوالقرنین کی زبان یا ان کی لینگویج سمجھ پا رہے ہوتے ہیں. بہرحال کسی طرح سے کمیونیکیٹ کر کے وہ لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ یا ذوالقرنین، ہمیں یاجوج اور ماجوج بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں. دو جگہیں ایسی ہیں جن کے متعلق ہمیں کنفرم ہے کہ ذوالقرنین وہاں گئے تھے، کیونکہ ان جگہوں کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے. سورہ کہف کے مطابق ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں سورج کالے کیچڑ میں ڈوب رہا تھا، اور اس کے قریب انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ایک چوائس دے دی کہ ان کے ساتھ تم اچھا یا برا جو چاہے سلوک کرو. یہ جگہ کہاں تھی اور یہ لوگ کون تھے؟ اس کے متعلق دو نظریات رائج ہیں. پہلا نظریہ یہ کہ یہ سفر اسی دنیا کا ہی تھا. ذوالقرنین دراصل مغرب کی طرف گئے تھے، یہاں تک کہ وہ بلیک سی پہنچے، اور بلیک سی یعنی کالے سمندر کو اس کے نام کی وجہ سے ہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ کالا سمندر یعنی بلیک سی ہی کالا کیچڑ ہوگا، اور وہیں ذوالقرنین نے سورج کو غروب ہوتے دیکھا ہوگا. اور دوسرا نظریہ کہ جہاں لوگ وجدہ کے لفظ پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ ذوالقرنین پہنچے تو کسی ایسی ہی جگہ پر تھے کہ جہاں واقعی کالا کیچڑ تھا، لیکن انہیں ایسا وجدان ہوا، ایسا محسوس ہوا، ایسا لگا کہ جیسے سورج اس کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے آپ کو سورج افق سے نیچے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. سچائی کیا ہے؟ پہلی بات کہ پوری آیت میں سمندر کا لفظ کہیں ہے ہی نہیں. بلیک سی تو کیا یہ کوئی بھی سمندر نہیں ہو سکتا، اور میں آپ کو بلیک سی کی فوٹوز بھی دکھا دیتا ہوں. نہ تو یہ کہیں سے بلیک ہے اور نہ یہ کہیں سے کیچڑ کا بنا ہوا ہے، بلکہ یہ ایک عام پانی کا بنا ہوا سمندر ہے. تو پھر اس کا نام بلیک سی کیوں ہے؟ کیونکہ پوری دنیا میں سمتوں کو آسان بنانے کے لیے انہیں رنگوں کے ساتھ منسوب کر دینے کا رواج ہے، اور اس ٹیکنیک کو کلر ایسوسیشن کہتے ہیں. مثلا چائنا اور ترکک کلچر میں شمال کو بلیک کلر کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ نام وجود میں آیا بلیک سی یعنی شمالی سمندر. جبکہ اسلاوک کلچرز میں مغرب کو ریڈ کلر کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور اس طرح یہ نام وجود میں آیا ریڈ سی یعنی مغربی سمندر. یہ سمندر کالے یا سرخ سمندر نہیں ہوتے، یہ صرف سمتوں کو آسانی سے سمجھنے کے لیے کلر ایسوسیشن کا نتیجہ ہے. تو پھر وہ کیا جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں سورج کالے کیچڑ میں ڈوب رہا تھا؟ حمیہ یعنی وہ جگہ کہ جہاں ذوالقرنین نے سورج کو ڈوبتے دیکھا تھا. اس لفظ کی دو قرتیں ہیں. ایک قرت عین حمیہ ہے
اور دوسری قرت عین حامیہ ہے، اور یہ دونوں قرتیں علماء کے ہاں درست سمجھی جاتی ہیں، لیکن ان دونوں کے معنی میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ضرور آ جاتا ہے۔ ایک قرت کا مطلب ہوتا ہے کالا گرم کیچڑ، اور دوسری قرت کا مطلب ہوتا ہے انتہائی گرم آنکھ۔ ان دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں، کالے کیچڑ جیسی ڈینس اور انتہائی گرم آنکھ کی شکل، آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ 86 نمبر آیت پر آئیں۔ اذا بلغ مغرب الشمس، یعنی وہ سورج غروب ہونے کے مقام پر پہنچا۔ سورج کیا ہے؟ ایک ایسا ستارہ کہ جو ہم سے قریب ہے، ہم نے اس کا نام سورج یا شمس رکھا ہے۔ غروب کا مطلب کیا ہے؟ غروب کا مطلب ہوتا ہے گہری رنگت کا، یا پھر جذب کر لینے والا، یا پھر کھینچ لینے والا۔ اب ایک قدم پیچھے ہٹیں اور پینٹ ہونے والی اس خوبصورت تصویر کو اس کے پورے گرینڈیور کے ساتھ دیکھیں۔ آنکھ کی شکل میں ایک انتہائی گرم، جذب کر لینے والی، کھینچ لینے والی انتہائی ڈینس جگہ۔ What is this if not a black hole؟ اس سے زیادہ واضح اور کیا تعریف ہوگی کہ ذوالقرنین کا پہلا سفر کسی بلیک ہول کے قریب ہوا تھا، اور وہاں انہوں نے کسی سورج کو اس بلیک ہول کے اندر گرتے دیکھا تھا، عین حمیہ میں ڈوبتے دیکھا تھا، کسی بلیک ہول کو اپنے اندر ایک ستارہ جذب کرتے، اسے ڈیواور کرتے دیکھا تھا، اور اس دنیا کو دیکھا تھا کہ جو اس بلیک ہول کے قریب آباد تھی۔ اور اس دنیا کے متعلق بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب رحمۃ اللہ علیہ کی ڈسکشن ہو رہی تھی، تو ابن عباس نے کہا کہ کعب، جس جگہ سورج ڈوبتا ہے وہاں ایک بہت وسیع آبادی ہے جس کے شہر کے 12,000 دروازے تھے۔ اگر اس شہر کا اپنا شور نہ ہوتا تو وہ لوگ اس سورج کے ڈوبنے کی آواز تک سن لیتے، اور یہ وہ قوم تھی کہ جسے ذوالقرنین نے دیکھا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین کا پہلا سفر اور کہیں نہیں تھا سوائے ایک بلیک ہول کے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ کوئی بلیک ہول تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اس کا نام لے کر کیوں نہیں بتا دیا؟ تو ذرا سوچیں کہ بلیک ہول کو پہلی مرتبہ بلیک ہول کہا ہی آج سے 50 سال پہلے گیا تھا۔ اس سے پہلے تو یہ لفظ بلیک ہول ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ اور بلیک ہول کو بلیک ہول ہی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ 20 جون سن 1756 کو بنگال کے نواب سراج الدولہ نے 14 بائی 18 فٹ کی ایک چھوٹی سی کال کوٹھڑی کے اندر 100 سے زیادہ انگریز قیدیوں کو قید کر کے کوٹھڑی کے دروازے بند کروا دیے تھے، اور چند گھنٹوں کے اندر، انفیکٹ 2 گھنٹے کے اندر چیخیں مارتے انگریز رات کے اندھیرے اور کال کوٹھڑی کی وحشت میں دم گھٹنے سے ہی مر گئے تھے۔ لیکن اس کال کوٹھڑی نے کسی انگریز کو اس رات باہر نکلنے نہیں دیا تھا۔ انگریزوں نے اس واقعے کو بلیک ہول میسیکر کا نام دیا تھا، اور اسی بھیانک واقعے سے انسپائرڈ ہو کر بلیک ہول کا نام بلیک ہول رکھا گیا، کہ ایک ایسی کالی سیاہ تاریک اور بھیانک جگہ کہ جو اپنے اندر سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو باہر نکلنے نہیں دیتی۔ لیکن سچ کہوں تو 86 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ بتا دیا ہے وہ سوائے بلیک ہول کے اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ آنکھ کی شکل میں ایک انتہائی گرم، جذب کر لینے والی، کھینچ لینے والی ڈینس جگہ۔ اس سے زیادہ واضح اور کیا ہو سکتا تھا؟ اور بلیک ہولز کے پاس کون سی زندگی آباد ہو سکتی ہے، یہ تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اہم سوال کہ بلیک ہول آخر ہوتا کیا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، کیونکہ اپنی دریافت سے لے کر آج تک، یعنی پچھلے 100 سال سے بلیک ہول ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک رہا ہے۔ بالخصوص آج کل تو آپ میں سے تقریباً ہر شخص بلیک ہول کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہوگا، یا اس نے کم سے کم بلیک ہول کا نام ضرور سن رکھا ہوگا۔ اس لیے میں ان ویورز کے لیے صرف ایک اوور ویو دے دیتا ہوں کہ جو بلیک ہول سے زیادہ واقف نہیں ہے۔ ہماری یہ کائنات، ہمارا یہ آسمان
اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حیرت انگیز چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہمیں اس میں نت نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جو ہم نے آج سے پہلے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ روزانہ نئے سیارے، نئے ستارے اور پوری کی پوری نئی کہکشائیں مل رہی ہیں، لیکن کبھی کبھار ہمیں آسمان میں دیکھنے کے لیے ایسی چیزیں بھی مل جاتی ہیں کہ جن کے راز ہم پر کبھی نہیں کھلتے، اور ایسی ہی ایک چیز ملی تھی آج سے 50 سال پہلے، اور جس کا فائل نیم ہے سگنس X1، ایک بلیک ہول، ایک ایسا عفریت کہ جس کے اندر گریوٹی یعنی کشش ثقل کی طاقت اس قدر زوردار ہوتی ہے کہ اس کے پاس سے کچھ بھی گزرے یہ اسے اپنے اندر کھینچ لے گا۔ پوری پوری دنیایں، پورے پورے سورج اس کے اندر گر جاتے ہیں، لیکن یہ جاتے کہاں ہیں سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور یہی بات بلیک ہولز کو سب سے زیادہ پراسرار بناتی ہے، کیونکہ آج تک ان کا راز کبھی کسی کے اوپر کھل نہیں سکا۔ کوئی کہتا ہے کہ بلیک ہول دوسری دنیاؤں میں جانے کے راستے ہو سکتے ہیں، کوئی کچھ تھیوری پیش کرتا ہے اور کوئی کچھ، لیکن سچ تو یہ ہے کہ بلیک ہول کے اندر جانے کے بعد کیا ہوتا ہے nobody really knows۔ لیکن بلیک ہولز کتنے طاقتور ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں۔ میں اور آپ زمین پر چلتے پھرتے ہیں، ایسا اس لیے ممکن ہے کیونکہ ہماری زمین ہمیں اپنی طرف کھینچنے کی ایک طاقت رکھتی ہے کہ جسے گریوٹی کہتے ہیں، اور گریوٹی ہمیں ہماری زمین کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے۔ اس وقت ہماری زمین کی گریوٹی 1G ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ اگر یہ گریوٹی ڈبل یعنی 2G ہو جائے تو ایسے میں ہمارے لیے چلنا پھرنا، قدم اٹھانا مشکل ہو جائے گا، دبھر ہو جائے گا، کیونکہ زمین اب ہمیں زیادہ پاور کے ساتھ اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ لیکن اگر یہ گریوٹی 10Gs ہو جائے تو ایسے میں پرندے اڑنا چھوڑ دیں گے، ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا، اور ہم زمین سے تقریباً چپک کر رہ جائیں گے۔ لیکن گریوٹی کے 100Gs پر پہنچنے کے بعد ہم زمین سے اس طرح چپکے ہوئے ہوں گے کہ جسم میں ذرا سی بھی حرکت کرنے پر ہمیں ہماری ہڈیاں چٹکتی ہوئی سنائی دیں گی۔ ایک سیکنڈ کے لیے تصور کریں اس ناقابل تصور طاقت کو، اور اگر یہ گریوٹی کسی طرح سے 16 کھرب Gs ہو جائے تو ایسے میں ہماری زمین غائب ہو جائے گی، اور اس کی جگہ کالی آنکھ کی شکل کا ایک بھیانک بلیک ہول وجود میں آ جائے گا، جس کے اندر اتنی پاورفل گریوٹی ہوگی کہ کوئی بھی چیز اس کی کھینچ سے بچ نہیں پائے گی، یہاں تک کہ اس کے راستے میں آنے والا سورج بھی نہیں۔ اور ایسے ہی ایک واقعے کو ذوالقرنین نے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جہاں کوئی سورج یا ایک ستارہ آنکھ کی شکل کے کیچڑ جیسے ڈینس بلیک ہول کے اندر گر رہا تھا۔ لیکن ایسا ہی ایک منظر چند سال پہلے ہماری بھی دوربینوں نے دیکھا تھا۔ ان دوربینوں کی رپورٹس ناسا کی جیٹ پروپلشن لیب نے تیار کی۔ اس رپورٹ کو CBSnews.com نے شائع کیا تھا، اور اس رپورٹ کا نام ہے A2 2021 EHB۔ اس کے علاوہ ایسٹرو فزیکل جرنل نے بھی اس رپورٹ کو پبلش کیا تھا، اور اس رپورٹ میں دراصل ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جسے ٹائیڈل ڈسرپشن ایونٹ کہتے ہیں۔ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ دسمبر 2021 میں ہمارے ایک سے زیادہ دوربینوں نے 250 ملین سال کے فاصلے پر دیکھا کہ ایک ستارہ ہے جس کی ایک سائیڈ دھیرے دھیرے لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ ستارہ ایک بلیک ہول میں گر رہا ہے، اور یہ سب کچھ چند لمحوں میں نہیں ہوا، بلکہ بلیک ہول اس ستارے یا اس سورج کو دھیرے دھیرے کھا رہا تھا، ڈیواور کر رہا تھا، یہاں تک کہ 5.5 مہینے لگے کہ پورے کا پورا سورج آنکھ جیسی شکل کے کیچڑ جیسے ڈینس بلیک ہول میں گر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکا تھا۔ آپ کو یاد ہے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ابن عباس کی کہی ہوئی ایک بات سنائی تھی کہ جس قوم کو ذوالقرنین نے دیکھا وہ ایک بہت بڑی آبادی تھی، ان کا ایک بہت بڑا شہر تھا،
جس کے 12,000 دروازے تھے، اور اگر اس شہر کا اپنا شور نہ ہوتا تو ان لوگوں کو اپنے سورج کے عین الحمیہ میں ڈوبنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ اگر یہ بات آپ ایک ریسرچر کی نظر سے دیکھیں تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ آواز ان تک کیسے پہنچ جاتی، کیونکہ سورج اور ان کے درمیان تو یقیناً بہت بڑا فاصلہ ہوگا، ان کے درمیان خلا ہوگی اور خلا میں سے آواز ٹریول نہیں کرتی، تو وہ لوگ کیسے اپنے سورج کی آواز کو سن سکتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قید صرف انسانی کانوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کے کان ریڈیو ویوز کو سننا شروع ہو جائیں تو آپ کو آسمان یا خلا میں موجود ہر چیز کی آواز سنائی دے گی، اور ایسے ہی ایک بلیک ہول کی آواز ہماری ایک ریڈیو ٹیلیسکوپ نے سن 2023 میں ریکارڈ کی تھی، کہ جسے سننا بذات خود دل دہلانے والا ایک تجربہ ہے، اور میں آپ کو وہ ریکارڈنگ سنا بھی دیتا ہوں۔ بلیک ہولز کے متعلق میں نے آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن دے دی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ایک سورج یا ایک ستارہ کسی آنکھ جیسی شیپ کے انتہائی گرم اور انتہائی ڈینس جگہ میں کیسے ڈوبتا ہے۔ لیکن اصل سوال تو بھی ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا، یعنی عین الحمیہ کے قریب آباد وہ لوگ اور وہ دنیا کہ جسے ذوالقرنین نے دیکھا تھا۔ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ کیا کسی بلیک ہول کے قریب کوئی دنیا آباد ہو بھی سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں۔ 12 اگست سن 2020 کو astronomy.com نے ایک جاپنیز پروفیسر ڈاکٹر کائچی واڈا کی ایک ریسرچ پبلش کی تھی۔ ڈاکٹر کائچی کاگوشیما یونیورسٹی میں ایسٹرو فزکس کے پروفیسر ہیں، اور انہوں اور ان کی ٹیم نے یہ دریافت کیا تھا کہ بلیک ہولز کے گرد بالکل ہماری طرح کی دنیایں ایگزسٹ کر سکتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری دنیا ہمارے سورج سے صرف 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، جبکہ ایک بلیک ہول کے قریب آباد دنیا اس سے کم 100 کھرب کلومیٹر دور ہوگی، کیونکہ اگر وہ دنیا اس سے زیادہ قریب ہو گئی تو بلیک ہول اسے فوراً اپنے اندر کھینچ لے گا۔ اس دنیا پر وہ لوگ رہ رہے تھے کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ایک چوائس دی کہ چاہے تو آپ انہیں سزا دیں یا چاہیں تو آپ ان سے اچھا سلوک کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے 18ویں صدی کے ایک موراکن اسکالر ابن عجیبہ نے یہ بات اخذ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذوالقرنین کو یہ چوائس دینا اور پھر ذوالقرنین کا آگے سے جواب دینا صرف 2 ہی طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو وحی کے ذریعے یا پھر الہام کے ذریعے۔ اور اگر تو یہ وحی تھی تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ذوالقرنین ایک نبی بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ابن عجیبہ بھی اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو عین الحمیہ کے پاس رہ رہے تھے، ان کے متعلق ابن عجیبہ اتنا ضرور کہتے ہیں کہ وہ لوگ بہت پریمیٹیو قسم کے لوگ تھے، جیسے انسانوں کی کوئی بہت بنیادی قسم ہوتی ہے۔ ان کے کپڑے جانوروں کی کھالوں کے بنے ہوئے تھے، اور ان کی فطرت سکیونجر قسم کی تھی، یعنی کہ جو مل گیا وہ کھا لیا۔ لیکن اگرچہ وہ لوگ بڑے پریمیٹیو قسم کے تھے، لیکن ان میں صحیح اور غلط کا کانسیپٹ ضرور موجود تھا، اور اسی لیے تو ذوالقرنین نے کہا تھا کہ جو اچھا کرے گا اسے انعام دیا جائے گا، اور جو غلط کرے گا وہ سزا پائے گا۔ یعنی وہ لوگ اچھائی اور برائی کے کانسیپٹ سے واقف ضرور تھے۔ یہاں ایک تیسری چیز بھی انڈرسٹینڈ کی جا سکتی ہے کہ جو صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی، اور وہ یہ کہ اگر آپ غور کریں
تو ان لوگوں کے قریب ایک تباہ کن قسم کا ایونٹ چل رہا تھا، ایک کائنڈ آف اے ڈسٹرکٹیو ایونٹ. ان لوگوں کا سورج مر رہا تھا، وہ کسی عین حمیہ، کسی کالے کیچڑ میں ڈوب رہا تھا. وہ لوگ اپنے خاتمے کے قریب تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو یہ چوائس دے دی کہ انہیں سزا دے دیں یا پھر جزا. اور ذوالقرنین کو یہ چوائس کیوں دی گئی؟ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں ذوالقرنین بادشاہ تھے یا فرشتہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہ تو وہ بادشاہ تھے اور نہ ہی فرشتہ. وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے کہ جو اس سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے محبت کی اور ان کی طاقت میں بادلوں پر سفر کرنا اور اسباب کو استعمال کرنا دے دیا. شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو عین الحمیہ والے لوگوں کا فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا، کیونکہ وہ لوگ ویسے ہی اپنے خاتمے کے قریب تھے، اپنی جزا اور سزا کو فیس کرنے والے تھے. لیکن یہ صرف ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، سچ صرف میرا اللہ جانتا ہے. بہرحال اس کے بعد ان لوگوں کا کیا ہوا یا کیا نہیں، اس کے متعلق میرے پاس کچھ انفارمیشن تو ہے، لیکن وہ انفارمیشن اتنی ویوڈ اور اتنی ایکسینٹرک قسم کی ہے کہ ایون کہ اس کی سچائی اور اوتھینٹسٹی کے اوپر بھی شک ہونے لگ جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو کوئی ایسی چیز تو نہیں بتا رہا کہ جس کی حقیقت پر خود مجھے بھی شک ہو. اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا میں نے آپ کو عین الحمیہ والے لوگوں کے متعلق بتا دیا. اب اپنا سورج ختم ہونے کے بعد وہ لوگ بچ پائے یا نہیں، اور ذوالقرنین نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان سوالوں کے جواب شاید ہم کبھی بھی جان نہ پائیں. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ذوالقرنین was a man who was given great powers.